منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو نئی ڈیجیٹل پالیسی لا رہی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ پالیسی لا رہی ہے، اس میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں اشتہارات دینے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو حکومت سرپرستی دے کے ایک ون آف دی امپورٹنٹ کمیونیکیشن ٹول کے طور پہ اون کرنے جا رہی ہے عام فیصلوں میں کہ جو ہمارا یوٹیوب اونر ہے اس کے پاس PID کی ایکریڈیشن نہیں ہے، یعنی اس کے پاس ایک فری لانسر کے طور پہ جب وہ کام کر رہا ہے تو وہ کسی کوریج کے لیے جب جاتا ہے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو PID کو یہ ہدایات دی ہیں آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ ہم ان یوٹیوب جو چینل اونرز ہیں ان کے لیے ایک لائن آف ایکشن طے کریں، کچھ پیرامیٹرز بنائیں، SOPs بنائیں اور ان کو ہم پراپرلی رجسٹر کر کے میرٹ بیسڈ سسٹم کے تحت انلسٹمنٹ کریں اور ان کے کارڈز کا اجرا کر کے ان کو بھی میڈیا لسٹ کے اندر شامل کریں۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ ہم انفارمیشن اکیڈمی کے ذریعے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کریں اور ان کو ہم اپنے ساتھ ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو اسٹرینتھ بنائیں۔ تو لہٰذا PID میں ہم ایک رجسٹریشن ڈیسک کھولنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو وہاں انلسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں رجسٹریشن کے لیے کارڈز ایکریڈیشن کارڈ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ PID سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ہم سہولت کاری کر کے آپ کی آلریڈی جو سروسز ہیں، جو آپ کے پوٹینشیل ہے، جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، ان کو اور زیادہ ہم نکھاریں۔ آج یوٹیوب چینل اونرز جس میں اکثریت بیٹ رپورٹرز کی بھی ہے، ان سے ملاقات کی ہے اور اس کے ملاقات میں جو انہوں نے نکات ہائی لائٹ کی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمپوننٹ ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ففتھ وار جنریشن جیسے چیلنجز جو ہیں ہمیں بحیثیت قوم درپیش ہیں اور ہمارے ریجن کے اندر انڈیا اور دیگر ممالک کی یوتھ جو ہے وہ بڑے کمپریہنسو انداز سے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپ کر کے اس چیلنج کو اوورکم کر رہی ہے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے اکنامک انٹرسٹ جو ہے ان کو بھی سیکیور کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان کا جو آج یوٹیوب چینل اونرز کے ساتھ ملاقات کا مقصد تھا کہ ہم کس طرح پاکستان کے اندر اس یوٹیوب چینلز کے فروغ میں اپنی یوتھ کو حصے دار بنا سکتے ہیں، اور منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنانے جا رہی ہے اس کے اندر PID کے اندر یہ جو یوٹیوب چینل اونرز ہیں وہ کس طرح باقی موڈ آف میڈیا ہے جس میں الیکٹرانک میڈیا ہے، جس میں ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، اس کو اب سوشل میڈیا ریپلیس کر رہا ہے بڑی تیزی سے، اور دنیا کے اندر جتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اتنی تیزی سے یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ تیز رفتار خبر کو پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ لہٰذا آج جو فیصلے کیے گئے ہیں، نمبر 1 کہ منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو نئی ڈیجیٹل پالیسی لا رہی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ پالیسی لا رہی ہے، اس میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں اشتہارات دینے جا رہے ہیں، یعنی جس طرح آپ کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اشتہارات چلتے ہیں اسی طرح یوٹیوب کے اوپر یا مختلف جو آپ نے ویب سائٹس اور کمیونیکیشن بنائے ہوئے ہیں پیجز، ان میں وہ اشتہارات جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہوں گے اور حکومت ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات کے ذریعے کوئی بھی ایسا پاکستان کے اندر اپنی کموڈٹی پروڈکٹ، اپنا نیریٹیو یا اپنی اوورآل پالیسی پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کو حکومت سرپرستی دے کے ایک ون آف دی امپورٹنٹ کمیونیکیشن ٹول کے طور پہ اون کرنے جا رہی ہے۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ تھی جس پرائم منسٹر صاحب نے آج جس کی طرف ان کو یقین بھی دلایا اور آج کے اہم فیصلوں میں کہ جو ہمارا یوٹیوب اونر ہے اس کے پاس PID کی ایکریڈیشن نہیں ہے، یعنی اس کے پاس ایک فری لانسر کے طور پہ جب وہ کام کر رہا ہے تو وہ کسی کوریج کے لیے جب جاتا ہے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔
تو پی آئی ڈی کو یہ ہدایات دی ہیں آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ ہم ان یوٹیوب جو چینل اونرز ہیں ان کے لیے ایک لائن آف ایکشن طے کریں، کچھ پیرامیٹرز بنائیں، ایس او پیز بنائیں، اور ان کو ہم پراپرلی رجسٹر کر کے میرٹ بیسڈ سسٹم کے تحت انلسٹمنٹ کریں اور ان کے کارڈز کا اجرا کر کے ان کو بھی میڈیا لسٹ کے اندر شامل کریں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک نیا چیلنج ہے اور نئی اپرچونٹی ہے، تو چیلنج کو اپرچونٹی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور جو ٹریننگ ہے اور جو اس شعبے کے اندر اگر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جو بے روزگار ہیں، ہم ان کو چھوٹے چھوٹے کورسز کرا کے ان کی ٹریننگ کرا کے ان کو امپاور کریں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، تو وہ اس شعبے سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی یہ جو میٹنگ تھی اس حوالے سے امپورٹنٹ تھی کہ پرائم منسٹر نے اپنے نوجوانوں کو اپنی طاقت بنا کے کرونا کے خلاف محاذ میں انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں اور یوٹیوب کے اوپر کرونا کے آگاہی، اس کے پھیلاؤ سے روکنے کی حفاظتی تدابیر اور پھر اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے معیشت پہ منفی اثرات ہیں ان سے نکلنے کے لیے حکومتی پالیسیز اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جو احساس پروگرام کے ذریعے ہم پورٹل بنا کے راشن اور عوام کو جو ریلیف اور سپورٹ دے رہے ہیں اس کو ان یوٹیوب چینل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچایا جائے۔ اس آج کی انٹریکشن سے دو چیزیں جو میں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ میرا ہر وہ سننے والا جو نوجوان ہے جو یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستان کا شہری ہے، تو وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ ہم انفارمیشن اکیڈمی کے ذریعے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کریں اور ان کو ہم اپنے ساتھ ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو اسٹرینتھ بنائیں۔ تو لہٰذا پی آئی ڈی میں ہم ایک رجسٹریشن ڈیسک کھولنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو وہاں انلسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں رجسٹریشن کے لیے کارڈز، ایکریڈیشن کارڈ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ پی آئی ڈی سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ہم سہولت کاری کر کے آپ کی آلریڈی جو سروسز ہیں، جو آپ کے پوٹینشیل ہے، جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، ان کو اور زیادہ ہم نکھاریں اور آپ پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ بن کے پاکستان کے لیے ریونیو بھی جنریٹ کریں اور اس مشکل صورتحال میں جہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جہاں غربت بڑھ رہی ہے، کرونا کی وجہ سے ہمارے معاشی چیلنجز بڑھ رہے ہیں، آپ ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے اپنے آپ کو ان تمام مشکلات سے نجات دلانے کے لیے ایک سہولت کار بن سکتے ہیں، ایک برج بن سکتے ہیں اور حکومت آپ کی سرپرستی کرنے کی